یہ وہ صحابی ہے جس نے جنگ صفین میں حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا تھا، کیونکہ رسالت مآب نے حضرت عمار یاسر، باپ کا نام یاسر، ماں کا نام سمیہ، یاسر بھی اسلام کی راہ میں شہید ہوا، ماں بھی اسلام کی راہ میں شہید ہوئی۔ دردناک شہادت ہے عمار کے ماں اور باپ دونوں کی، ماں بھی شہیدہ، باپ بھی شہید، مظلوم اور مظلوم کا بیٹا حضرت عمار۔ مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے، ہر صحابی ایک اینٹ اٹھا رہا ہے، یہ دو۔ رسالت مآب نے سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ عمار مر جائے گا آج، وہ اتنی وزنی پتھر دو اٹھا رہا ہے۔ رسول نے جا کے حضرت عمار سے کہا عمار تو دو کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا ایک اپنے حصے کا، ایک آپ کے حصے کا۔ اس کے سر کے اوپر گرد پڑی ہوئی تھی، پتھر جو اٹھا رہا تھا، تو پتھر اٹھانے کے بعد سر میں گرد پڑی ہوئی۔ رسالت مآب نے اس کے پگڑی سے، اس کے سر سے اپنے ہاتھوں سے گرد صاف کی، گرد صاف کر کے رسالت مآب نے عمار کو سینے سے لگا، عمار میں دیکھ رہا ہوں تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے جبکہ تو حق پہ کھڑا ہوگا۔ ہے ادھر معاویہ لشکر، درمیان میں علم لے کے ہمارے یاسر آ گئے، درمیان میں کھڑے ہوئے، علی کے لشکر سے نکل کے دونوں لشکروں کے درمیان میں آ گئے، اور درمیان میں آ کے لشکر معاویہ کی طرف دیکھ کے کہا سنو میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں، کیا تمہیں نبی کی حدیث بھول گئی؟ عمار کے صرف نکل کے آنے کی وجہ سے 35 لوگ معاویہ کے لشکر کے نکل کے علی کے لشکر میں آ گئے۔ یہ نہیں کہ صرف ادھر سے لوگ ادھر گئے ہیں، جو ادھر سے آئے ہم وہ بھی گنتی پوری کریں گے، ادھر سے بھی 35 لوگ آئے۔ انہوں نے آ کے کہا علی تو حق کا امام ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، عمار آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جب حضرت عمار یاسر کی شہادت ہو گئی تو لشکر معاویہ میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا، ہمارے پاس تو نبی کی حدیث ہے، اسے باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی کیا ہم باغی ہیں؟ ہمارے ہاتھوں عمار قتل ہو گیا۔ تو عمر بن عاص جیسا چلاک لومڑی اس نے فوری طور پہ جا کے کہا، اس نے کہا نہیں، یہ ہم نے قتل نہیں کیا، بلکہ عمار کا قاتل علی ہے جو اسے لے کے ہماری تلواروں کے آگے آ گیا۔ دیکھو علی کا مقابلہ کس دور کے کس لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا یہ تو وہ علی قاتل ہے، نہ علی لے کے آتا نہ عمار ہماری تلواروں سے قتل ہوتا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے تو نہیں نہ قتل کیا، کیونکہ جس نے گناہ کیا ہو نا وہ تو اتنی جلدی بہانے پہ مان جاتا ہے۔ جس نے روزہ نہ رکھنا ہو نا اسے صرف اتنا سا ہاتھ لگائے نا وہ کہتا ہے بخار ہے نا،